جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور سے پرارتھنا یعنی دعا کیسے مانگیں، یعنی اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کو کیسے راضی کریں، آسان بھاشا میں سمجھائیں، چاہیں دیر میں سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایشور سے پرارتھنا کر کے معافی مانگ کر اللہ کو کیسے راضی کریں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اس سوال کے ذریعے سے بہت لوگوں کو جیون کی راہ ملے گی۔ اب آئیے میں اس کا صحیح جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ لیکن جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب سے خوشامد کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بات کو دھیان لگا کے سنیں اور پوری سنیں، ادھوری بات نہ سنیں۔ دیکھیے قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی یعنی حدیث، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا دھارمک قانون ہے جس کو دین کہا گیا ہے۔ دین کا مطلب بچے کے ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک جو بھی جیون جینے کے طریقے ہیں وہ اس کے بنانے والے مالک کے طریقے کو کہتے ہیں اسلام، اس کا حکم، اللہ کا حکم۔ تو اسلام جو ہے انسان کے بنانے والے مالک کا حکم ہے۔ یہ ایک دھارمک قانون ہے جو جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہے، جیون میں دھارن کر کے امن شانتی حاصل کرتا ہے انسان اسلام سے۔ اب یہ جو اسلام کا جو دین ہے، یہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے۔ آپ ایک نماز سے ہی ایگزامپل لے لیں۔ جو انسان نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھے۔ اگر کھڑا ہونے کی مجبوری ہے، ٹانگ میں لگی ہوئی ہے یا ہاتھ پیر میں لگی ہوئی ہے، ہاں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، تکلیف ہے بیٹھنے میں، تو پھر لیٹ کر پڑھے۔ ہاں لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اپنے من میں اشارے سے ہی نماز پڑھ لے۔ آپ ذرا سوچئے کتنا آسان ہے اسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کا دھارمک قانون ہر انسان کے لیے، کہ اس قانون پر دنیا کا بادشاہ بھی کرتویہ کر سکتا ہے، اللہ اپنے مالک کو راضی کر سکتا ہے چل کر کے، اور کروڑ پتی بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، اور فقیر سے فقیر بھی چل سکتا ہے اس قانون پر، آپاج بھی چل سکتا ہے، محتاج بھی چل سکتا ہے، اپنگ بھی چل سکتا ہے، لنگڑا بھی چل سکتا ہے، لولا بھی چل سکتا ہے، اندھا بھی چل سکتا ہے، بہرا بھی چل سکتا ہے، گونگا بھی چل سکتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے صرف نماز سے، باقی اسلام سارا دین آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور ایک حقیقت اور سمجھ لیں، آج یہ بالکل اٹل سچ ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ سب سے زیادہ آسان کام ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، یعنی انسان اپنے سچے بنانے والے مالک کو راضی کرنا انسان کے لیے سب سے زیادہ آسان کام ہے۔ اب کیسے ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب دیکھیے یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے اور بڑی نازک بات ہے، اس میں ہمیں صحیح بات کو سمجھنا ہے باریکی سے۔ برائی کو پھیلانے والا شیطان سب سے بڑا دائی ہے، برائی کو پھیلانے والا شیطان۔ اب وہ بڑی باریکی سے برائی کو پھیلاتا ہے، جو انسان وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے۔ جو زیادہ ہی جدوجہد کرتا ہے، اللہ کی طرف دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہی پہنچ پاتا ہے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ پاتا ہے۔ اب شیطان دکھتا نہیں ہے، وہ ہمارے من میں ہی، ہمارے اندر ہی، ہمارے من میں برے خیال ڈالتا ہے، ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ دین کو، اسلام کا جو قانون ہے جیون جینے کا انسان کے لیے، دین کو لوگوں نے سخت بنا دیا۔ دین کو لوگوں نے سخت بنا دیا کہ اللہ بہت غصے والا ہے، اور گناہ سے پاک ہو جاؤ تب اللہ راضی ہوگا۔ سننے میں تو بات بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس کے اندر گہرائی میں جاؤ آپ، یہ بات اللہ سے بندوں کو کاٹنے والی ہے۔
اگر ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ گناہ سے پاک ہو جاؤ تب اللہ راضی ہوگا، اس سے پہلے اللہ راضی ہوگا ہی نہیں۔ کہ پہلے عالم بن جاؤ تب دین کی دعوت دینا، پہلے عالم بن جاؤ یعنی گیان پراپت کر لو، عالم بن جاؤ، تب لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، ہر مسلمان پر، چاہے وہ کیسے بھی مسلمان ہو، جو کلمے کی گواہی دیتا ہو، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اس کلمے کو پڑھتا ہے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کرے اور اسے لوگوں تک پہنچائے۔ اب یہ جتنے بھی مسلمان ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ان سے پوچھو کیا تم کلمے کا انکار کرتے ہو؟ بھائی یہ جو کلمہ ہے کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ تو تمہیں ایک بھی نہیں ملے گا شاید جو یہ کہے کہ میں انکار کرتا ہوں، ایک بھی نہیں ملے گا۔ تو جب وہ انکار نہیں کرتا تو اس پر فرض ہے کہ وہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کرے اور اسے لوگوں تک پہنچائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضور کی حدیث ہے کہ اگر میری ایک حدیث بھی تم کو یاد ہو صحیح سے تو اسے دوسرے تک پہنچا دو۔ اب ایمانداری سے بتاؤ بھائی کہ اب ہر انسان، دیکھیں ہم کہ دنیا میں لوگ بزی ہیں، کوئی غریب پیدا ہوا ہے، کوئی کیسی پیدا ہوا ہے، ہر انسان تو عالم بن نہیں سکتا مدرسے میں پڑھے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں غور کریں، ویسے بن جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے ہر انسان تو عالم بن نہیں سکتا۔ کتنے میں جو ہیں مسلمانوں میں جو ہے بچے ہیں غریب ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے مزدوری کر کے پیٹ پال رہے ہیں، اتنا سمے نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اس میں کیا مقصد ہوا؟ نہ تو عالم بنے گا نہ اللہ کے دین کو پھیلائے گا۔ بھائی جو جملہ کہتے ہیں لوگ کہ پہلے عالم بن جاؤ پھر دین کو پھیلاؤ، تو نہ تو وہ عالم بنے گا، عالم کا مطلب قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا، سمجھانے والا، تو نہ تو وہ عالم بنے گا، کسی مدرسے میں پڑھے گا۔ عالم بننے کے لیے پہلے جو ہے نادرہ، پہلے قاعدہ پڑھنا پڑے گا، پھر نادرہ کرنا پڑے گا، پھر حافظہ کرنا پڑے گا، تب جا کے پھر آگے بڑھ کے جو ہے عالمت کا کورس کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ عالم بنے گا۔ تو بھئی اس کا سیدھے سیدھا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا علم حاصل کرو، جو بھی اسلام کی اچھائی تمہیں سمجھ میں آئے اس کو سمجھو اور اس کو پھر لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور تم سے کوئی لوگ سوال کریں تو بھئی کہہ دو مجھے اس کا علم نہیں ہے، آپ فلاں عالم سے جا کے بات کر لیں۔ کم سے کم لوگوں کو اللہ کی طرف لاؤ، دین کو آسان بناؤ، سخت نہ بناؤ۔ اب جب یہ لوگوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ پہلے عالم بنو پھر دین کی دعوت دینا، تو وہ ہٹ جاتا ہے پیچھے، انہوں نے کہا میں عالم بن نہیں پاؤں گا، میں کیا فائدہ پھر دین کی دعوت دوں۔ نہیں بھائی، چھوٹی سی ایک بات بھی، ہماری نبی کی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، اسلام کی اچھائی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اتنا تو انسان جب دنیا کی بات ہم کر رہے ہیں، دنیا کے اپنے جو ہے ہم ٹماٹر بیچ رہے ہیں، آلو بیچ رہے ہیں، پیاز بیچ رہے ہیں، تو اللہ کے دین کی طرف بھی ہم لوگوں کو جو ہے یہ سودا بھی جو ہے ہم دیں، اللہ کے دین کا سودا ہم دیں لوگوں کو۔ اگر دیکھو اب ہم ہر مسلمان سے پوچھیے، آپ ہر مسلمان سے پوچھو جو جہاں بھی رہتا ہے کہ بھئی یہ بتا بھائی دنیا میں سچا دھرم کون سا ہے، تو کتنے ہی گرا پڑا مسلمان ہو وہ بھی اس بات کو کہہ دے گا کہ سچا دھرم اسلام ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں؟ جب تجھے پتا ہے کہ سچائی تیرے پاس ہے، سچا دھرم میرا ہے، تو تیری بدھی یہاں خراب ہو گئی کہ تو اپنے سچائی کو پھیلائے۔ جب تو اس بات کو جانتا ہے کہ سچا دھرم اسلام ہے تو پھر اسلام کو پھیلاؤ نا، اسلام کی اچھائی لوگوں کو بتاؤ نا پھر۔ تو میرے بھائیوں، اسلام پر صحیح عمل کرو، اور صحیح عمل یہ ہے کہ اس کی اچھائی کو پھیلاؤ، مین عمل یہ ہے کہ اس کی اچھائی کو پھیلاؤ۔ جب تم اچھائی کو پھیلاؤ گے تو تم خود اچھائی کی جب بات بولو گے، اچھائی کے لیے اللہ کا دیا ہوا دماغ چلاؤ گے، تو پھر تم خود اچھائی کے ہوش میں آؤ گے، سچائی کے ہوش میں آؤ گے، تم پھر خود برائی سے بچو گے۔ جب تم کھڑے بن کر اچھائی کو پھیلانے کا سودا بیچو گے، جب تم اچھے بن کر اچھائی کے علمبردار بنو گے، تو پھر جب تم اچھائی کو بولو گے تو تم خود برائیوں سے بچو گے۔ اس دنیا میں بچہ پیدا ہوتے ہی برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، کیونکہ برائی کا ماحول ہے، ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ تو جتنا تم اچھائی کے بولو گے تو تمہارے اندر سے برائیاں اپنے آپ دور ہوں گی انشاءاللہ، جب آپ ہوش میں آتے رہو گے۔
تو میرے بھائیوں اسلام پر صحیح عمل کرو۔ آج کے دور میں غیر مسلمان بھائیوں نے مسلمانوں کے کرموں کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں رائے قائم کی ہے، اس لیے ہمارے غیر مسلمان بھائی مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام پر صحیح سے عمل نہیں کیا۔ ولکن 100 باتوں کی ایک بات ہے، ہاں 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، 100 باتوں کی ایک بات کیا ہے؟ انسان کے اندر برائی ختم ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ، سن لو غور سے، انسان کے اندر برائیوں کے ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا علم حاصل کرے اور اسے لوگوں میں پھیلائے، کیونکہ انسان اس دنیا کے اندر برائی کے دھوکے کے نشے میں ہے، اور یہ نشہ ختم ہوگا اللہ کے ذکر سے، قرآن سے۔ قرآن دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو سچائی کے ہوش میں لائے، اور سچائی کے ہوش میں آنے کا نام ہی ایمان ہے۔ جو انسان مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آ جائے اور اللہ کو راضی کرے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، یہی تو ایمان ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ پہلے خود عمل کرو تب دوسروں تک اچھائی کی بات کرو، پہلے خود عمل کرو اور پھر دوسروں سے اچھائی کی بات کرو۔ دیکھو سننے میں تو بات بڑی اچھی لگ رہی ہے، بات سمجھے ہم، شیطان کا دھوکہ، سننے میں تو بات بڑی اچھی لگ رہی ہے اور عام طور پہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں باریکی سے غور کریے آپ، پہلے خود عمل کرو اور پھر دوسروں سے اچھائی کی کہو۔ اب دیکھیے خود عمل کرنے کے لیے ہر انسان کی جو فطرت ہے، کسی کی فطرت اللہ نے سخت بنائی ہے، کوئی انسان تو بیڑی پینا چھوڑ دیتا ہے اور کوئی انسان نہیں چھوڑ پاتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہیں۔ اب جو بیڑی نہیں چھوڑ سکتا اس کی فطرت سخت ہے، اب وہ سوچے گا کہ بھائی میں خود تو بیڑی چھوڑ نہیں رہا، میں دوسروں سے کیسے کہوں ہیں، تو وہ دوسروں سے جو ہے اچھائی کی بات کہنا بند کر دے گا، اور جو دوسروں کو اچھائی کی بات نہ کہے اس کے اندر ایمان کہاں بچا پھر؟ جو برائی پر راضی ہو کے بیٹھ جائے، جو برائی پر راضی ہو کے بیٹھ جائے ہیں، اگر اتنی طاقت دی اللہ نے ہاتھ سے روک سکے برائی کو تو ہاتھ سے روکے، اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا مانے۔ جو دل سے برا مانے گا کم سے کم حالت میں، جو دل سے برا مانے گا وہ بھی کوشش کرے گا کہ میں لوگوں کو برائی سے روکوں، یا پھر برائی پر میرا منہ بن جائے، میں یہ اشارہ کروں کہ میرا منہ بن گیا برائی پر، مجھے برائی پسند نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو دل سے برائی کو برا نہیں جانتا اور برائی کو دیکھ کر راضی ہے، اس کے پاس ایمان کہاں رہا پھر؟ اس نے اپنے اندر ایشوری رچنا مار دی، ایمانداری کا مادہ ختم کر دیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر انسان دنیا کے دھوکے کے نشے میں ہے، زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں ختم ہونے کا، مگر دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جی رہا ہے انسان کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا، یہ نشہ ہے۔ لیکن انسان جب ٹھیک ہے برائیوں میں انسان پیدا ہوا، برائیوں میں ملوث ہے اور انسان ہے بھی غلطیوں کا پتلا، تو انسان کو چاہیے کہ بجائے اس چیز پہ زور دینے کے کہ میں گناہ کو چھوڑوں، اور وہ اس کا عادی چھوڑ نہیں سکتا، بات سمجھے، وہ اس چیز پہ غور کرے کہ میں اللہ کے علم کو حاصل کروں، اچھائی کو، سچائی کو جانوں اور اسے پھیلاؤں۔ جب وہ اسے پھیلائے گا تو دھیرے دھیرے اس کی جب عقل چلے گی، اس کی عقل جو ہے اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آئے گی، اس کو سمجھ میں آئے گی بات کہ ہاں یہ دھوکہ ہے دنیا، اس کی عقل میں، اس کے دل دماغ میں بات بیٹھے گی کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، میں جو چل رہا ہوں، یہ گناہ جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے ہیں، تو پھر وہ اندرونی حصے سے اس کی آتما جاگے گی اور پھر وہ گناہ کو چھوڑے گا، انشاءاللہ ہولے ہولے کر کے گناہ کو چھوڑے گا۔ بھائی گناہ بہت سارے ہیں نا، آنکھوں سے غلط دیکھنا، پرائی عورت کو گندی ذہنیت سے دیکھنا، کانوں سے غلط سننا، گانے سننا، ٹی وی دیکھنا، فلم دیکھنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ بھائی جب آپ بال کو، جو گدا کھانے والی بال ہے، اگر آپ اس کو دیوار میں مارو گے تو وہ ایک دیوار میں لگ کر، دیوار میں نشان چھوڑ کر آپ ہی کی طرف آئے گی، ہے کہ نہیں؟ آپ اگر کسی سے اللہ کی بات کر رہے ہیں، سچائی کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے آپ کے کان سن رہے ہیں، آپ پہلے جاگیں گے۔ اور مین مدعا ہے، قرآن آیا ہے جگانے کے لیے، انسان کی جو آتما دنیا میں سوئی ہوئی ہے، دنیا کے دھوکے کے نشے میں سوئی ہوئی ہے،
इंसान को जगाना कि वो मरने से पहले पहले जाग जाए कि तेरा एक मालिक है, असल जीवन मौत के बाद है, तू जाग जा और अपने मालिक को राज़ी कर ले इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए। कहीं तेरी मौत सच्चाई से बेहोश होकर ना आ जाए, होश में आए। भाई कुरान जो दुनिया में आया है ये लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाने के लिए आया है, हैं? जब इंसान कुरान का ज्ञान हासिल करेगा, इल्म हासिल करेगा, तो उसे ये मालूम हो पड़ेगा कि मेरा मालिक की सही पहचान क्या है और वो मुझसे चाहता क्या है और अल्लाह को राज़ी करने का सही तरीका क्या है, वो जानेगा और समझेगा। वैसे तो हम देखें पूरी दुनिया में जो है बुराई आम है, बुराई फैली हुई है हर जगह, घर घर में हर जगह बुराई आम है। कुरान मजीद एक बुराई से निकाल कर अच्छाई पे लाने वाला है। अंधेरे से बुराई क्या है? अंधेरा। अच्छाई क्या है? रोशनी। सच्चाई क्या है? रोशनी। हैं? झूठ क्या है? अंधेरा। बुराई क्या है? अंधेरा। सच्चाई क्या है? रोशनी। अच्छाई क्या है? रोशनी। तो कुरान दुनिया में क्या है? आमतौर पे बुराई, अंधेरा, झूठ, बुराई। कुरान है सच्चाई। जब इंसान इसका ज्ञान हासिल करेगा तो बुराई को समझता रहेगा, ये बुराई ये है, अच्छाई ये है, बुराई ये है, अच्छाई ये है। तो उसकी जो आत्मा है फिर वो जो सोई हुई है अल्लाह की तरफ से, हाँ, फिर वो जागेगी। इंसान अल्लाह की तरफ से सोया हुआ है, मगर जो जीवन का समय दुनिया में लेके आया है वो समय ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। तो लोग कहते हैं अल्लाह बहुत गुस्से वाला है, हैं? तो इससे लोग जो है कट जाते हैं अल्लाह से। ये सब अल्लाह से काटने का ज्ञान है शैतान का। लोग कहते हैं, भाई मिसाल सुनी होगी आपने कहावत कि अनपढ़ तो भी डरता है अल्लाह से, पढ़ा लिखा नहीं डरता। शैतान का क्या मतलब है? यानी कुरान का ज्ञान हासिल मत करना, अनपढ़ ही रहना। यानी मतलब क्या है कि बुराई में ही मुलव्विस रहना, अच्छाई की तरफ गौर मत करना। और बहुत से जो पढ़े लिखे कहते हैं अपने आपे को, तो सब तरह की दुनिया है, इस दुनिया में सब तरह के लोग हैं। मैंने क्या कहते हुए सुना उनको? कुरान को तुम मत समझ के पढ़ना, तुम तर्जमा मत पढ़ना उसका, वरना तुम गुमराह हो जाओगे, वरना भटक जाओगे। तो क्या मतलब हुआ? ये भी शैतान का धोखा है कि कुरान को समझ के ना पढ़ें, ऐसे ही पढ़ते रहें बिना समझे। लेकिन जिसको वाकई में अल्लाह की तलाश है, दिल से अल्लाह को पाना चाहता है, अल्लाह उसे सही बात को समझाता रहता है और वो फिर उसमें आगे बढ़ता रहता है। वो शैतान के धोखे से बचता रहता है, अल्लाह की तरफ बढ़ता रहता है। तो मेरे भाइयों, दीन को लोगों ने सख्त बना दिया कि गुनाह से पाक हो जाओ तब अल्लाह राज़ी होगा। बात तो सही है कि अगर कही जाए, देखी जाए तो, लेकिन इसकी बारीकी में जाएं और गौर करें हम तो याद रखें, इस धरती पर कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गलती ना करता हो, जिससे गलती ना होती हो, गुनाह ना होता हो। अल्लाह ताला का इंसान को पैदा करने का मकसद ही ये है कि मेरा बंदा गुनाह करे और मुझसे माफ़ी मांगे। बात समझें, बड़ी गहरी बात है। सही बात को ध्यान देकर समझें ताकि सही बात हमें समझ में आए और हम शैतान के धोखे से बच जाएं। अल्लाह ताला का पैदा करने का मकसद ही इंसान को ये है कि मेरा बंदा गुनाह करे और मुझसे माफ़ी मांगे। अगर ये मकसद नहीं है तो फिर इंसान को गलतियों का पुतला क्यों बनाया? फिर हैं? इंसान से ना चाह कर भी गलती क्यों होती है? फिर अल्लाह ने ऐसा इंसान को क्यों बनाया है? फिर तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है और ऐसी इसकी रचना बनाई है कि ये ना चाहने के बावजूद भी गलती करता है, गुनाह करता रहता है। क्यों? क्योंकि ये मुझसे माफ़ी मांगे। अल्लाह को तौबा, माफ़ी मांगना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पसंद है उसे। बंदा उसके सामने मोहताजी दिखाए, उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, उससे माफ़ी मांगे, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसी मकसद के लिए इंसान को पैदा किया है अल्लाह ने। अगर ये मकसद नहीं है तो मुझे बताओ, अल्लाह अगर चाहता तो इंसान को ऐसा पैदा कर देता कि वो गलती ना करता। इंसान गलती ना करता, भूलता ही नहीं। अल्लाह चाहता तो ऐसा पैदा कर देता, इंसान को ऐसा बना देता, उसकी रचना को ऐसी बना देता। लेकिन उसने रचना जो ऐसी बनाई है कि इंसान ना चाहकर भी गलती करता है, कितना ही कोशिश करे मुझसे गलती ना हो, फिर भी गलती करता है। इसका मकसद सीधा साफ ये है कि अल्लाह ने बनाया ही इसलिए है कि मेरा बंदा मुझसे गलती करे और माफ़ी मांगे, गलती करे और माफ़ी मांगे। अब इसकी लिमिट क्या है? गलती करे, माफ़ी मांगे, क्या लिमिट है? अगर इंसान को देखा जाए, मेरे माँ बाप हों और मैं गलती करके और माँ बाप से माफ़ी मांग लूँ शर्मिंदा हो करके, हैं?
मेरे अंदर अकड़ ना हो, घमंड ना हो, झुक करके माफ़ी मांग लूँ तो मुझे माफ़ कर देंगे, है कि नहीं? फिर मैं गलती कर दूँ, फिर माफ़ी मांगूँ, देखो माफ़ी मांगने का भी तरीका होता है, झुक के माफ़ी मांगूँ हैं तो मुझे माफ़ कर देंगे, तिवारा भी माफ़ कर देंगे, चौथा के भी शायद माफ़ कर दें, 5वीं बार माफ़ नहीं करेंगे। अरे तू बार बार गलती करता रहता है, हैं? बात समझें। लेकिन अल्लाह में और बंदे में यही तो फ़र्क है, अल्लाह में और इंसान में यही तो फ़र्क है। आप अल्लाह से, अगर आपकी उम्र 500 साल है, आप अगर गलती करते रहें और अल्लाह से 500 साल भी, 1000 साल भी, करोड़ों साल भी, अरबों साल भी आप अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें बार 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 बार, तो अल्लाह माफ़ करता रहेगा। इंसान तीसरी चौथी बार में गर्म हो जाएगा, माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह उसे हमेशा माफ़ करता रहेगा। चाहे वो दिन भरे में 1 करोड़ बार गलती करे और 1 करोड़ बार अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह उसे, और करोड़ों बरस की उसकी ज़िंदगी हो तो अल्लाह उसे माफ़ करता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने पैदा ही उसे इसलिए किया है ताकि मुझसे माफ़ी मांगे। अल्लाह से डरना, अल्लाह के सामने झुकना, अल्लाह के सामने आंसू बहाना, उससे माफ़ी मांगना, अपने आप को कमज़ोर समझना, उसका मोहताज समझना, यही तो अल्लाह की इबादत है। अल्लाह से मोहब्बत करना, उसकी मोहब्बत में उसकी इबादत करना, उसकी मोहब्बत में गुनाहों से बचना, उसकी मोहब्बत में सीधी राह पर चलना, टेढ़ी राह से बचना। अभी जो मैंने आपसे ये बात करी है, इसमें मैं अधूरी बात करी है मैंने, अभी पूरी बात को समझें ठीक से, हैं? पूरी बात को समझें ठीक से। सबसे पहले हम ये समझ लें कि आज के माहौल में दीन को लोगों ने सख्त बना दिया है कि गुनाह से पाक हो जाओ तब अल्लाह राज़ी होगा, जबकि तौबा से, अल्लाह से माफ़ी मांगने से इंसान पाक होता है, हैं? हाँ, जिससे गलती ना हो वो इंसान ही नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, बड़ाई वाला है। अल्लाह का इंसानों को पैदा करने का मकसद ही ये है कि इंसान मुझसे डरे और अनजाने में गलती हो जाए तो मुझसे माफ़ी मांगता रहे। कुरान मजीद की आयत है कि अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल करता है जो माफ़ी मांगते हैं, उन्हीं लोगों की माफ़ी कबूल करता है जो अनजाने में गलती कर बैठते हैं। अब आइए, आपके मन में एक शक होगा कि यार ये कैसी बात है कि जो है गलती करते रहो और माफ़ी मांगते रहो, ये तो ठीक नहीं है। इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसमें समझ लें हम थोड़ा सा कि अल्लाह ताला किस तरीके से माफ़ करता है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला की बनाई हुई 2 रचना हैं, समझ लें बात गौर से। एक रचना ये है कि अच्छाई अल्लाह की है, सच्चाई अल्लाह की है और सच्चाई पर चलने का उसने आदेश दिया है। क्या सबूत है इसका? कि उसने अच्छाई और सच्चाई में सुकून रखा है। और जब हम, अब देखिए, हर मोड़ पर वो इशारा भी करता है ज़िंदगी जीने का। जब हम अच्छा काम करते हैं तो कुदरत हमारे अंदर सुकून पैदा कर देती है, अल्लाह ताला सुकून पैदा कर देता है और हमें इशारा करता है कि हाँ ये रास्ता अच्छा है, इस पर चल, इस पर तुझे दुनिया में भी सुकून मिलेगा और मौत के बाद भी अमन वाला जीवन मिलेगा, इनाम। और बुराई भी अल्लाह की पैदा की हुई है, लेकिन बुराई की दावत देने वाला शैतान है, क्योंकि इंसान का इम्तिहान लिया है। अल्लाह ताला ने इंसान का इम्तिहान लिया है, टेस्ट लिया है। शैतान को क़यामत तक के लिए जीवन दे दिया है और उसे ये इख्तियार, अथॉरिटी दे दी है कि वो लोगों के मन में गलत ख्याल डाले, ताकि इस तरीके से अल्लाह ताला इंसानों को आजमाए, टेस्ट ले, उनका परीक्षा ले। अब ये अल्लाह का तरीका है टेस्ट लेने का, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। बहरहाल बुराई से बचने का अल्लाह ने इशारा किया है, हैं? और इशारा किया है कि अगर तू बुराई पर चलेगा तो दुनिया में भी तेरे अंदर बेचैनी पैदा कर दूंगा और मौत के बाद भी तुझे सज़ा मिलेगी नरक की आग में। समझ में आ रही है बात? इसीलिए जब हम देखते हैं कि जब हम बुराई पर पाप करते हैं, गुनाह करते हैं कोई, तो हमारे अंदर कुदरत बेचैनी पैदा कर देती है, घबराहट पैदा कर देती है। चाहे हमें गुनाह करते हुए किसी इंसान ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी अपने आप ऑटोमेटिक हमारे अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है, दिल घबराता है, दिमाग बेचैन होता है, पैर हल्के होते हैं। अब यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला किन लोगों की माफ़ी मानता है, किन लोगों की तौबा कबूल करता है और किन लोगों की नहीं करता, ये समझ लें हम। अब अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अल्लाह का सीधा रास्ता क्या है?
برائی سے بچ، اچھائی پہ چل، چاہے برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو ناپسند کر، اس سے بچ، اور چاہے اچھائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو پسند کر، اس پہ چل۔ یہ ہے اللہ کا سیدھا راستہ۔ اب جو اس سیدھے راستے پہ چلے گا، برائی سے بچتا ہوا، اچھائی پر چلتا ہوا، اب چل رہا ہے سیدھے راستے پر، ٹھیک ہے۔ اب اگر انجانے میں اس سے غلطی ہو گئی، اگر اس سے انجانے میں غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک دن بھرے میں تو 1 کروڑ بار غلطی کر، اگر تو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، تیری نیت اندر سے سیدھے راستے پہ چلنے کی ہے، تو دل سے سچے راستے پہ چل رہا ہے، انجانے میں تجھ سے 1 کروڑ غلطی بھی ہو روز، اللہ تجھے ہر وقت معاف کرے گا، ہر وقت معاف کرے گا۔ اگر تیرے 500 سال کی بھی زندگی ہے، تو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، انجانے میں غلطی ہو تو اللہ فوراً معاف کرے گا۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میرا بندہ سیدھے راستے پہ چلے اور مجھ سے معافی مانگتا رہے۔ میں نے غلطیوں کا پتلا بنایا ہے اس کو، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے معاف کرنے سے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ معاف کیسے نہیں کرتا یہ بھی سن لیں ہم۔ آپ نے سیدھا راستہ چھوڑ کر کے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کا سیدھا راستہ چھوڑ کر کے ٹیڑھا راستہ اپنا رکھا ہے۔ بجائے اچھائی پہ چلنے کے آپ چل رہے ہیں برائی پہ، اور آپ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں۔ پہلے سے ہی آپ نے ٹیڑھی راہ اپنا رکھی ہے، اور پھر آپ گناہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، اللہ سے پھر معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت ہے، جو لوگ ساری عمر گناہ کریں اور مرتے وقت توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری عمر کفر کریں، گناہ کریں، اور مرتے ٹائم جب موت کے فرشتے دکھائی دیں، معلوم پڑے کہ جو ہے اب زندگی جینے کی طاقت چھینی جا رہی ہے، امتحان کا سمے ختم ہو رہا ہے، اب معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اب فرشتے دیکھ رہا ہے، اب معافی مانگ رہا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی معافی قبول نہیں کرتا جو ساری عمر ٹیڑھی راہ اپنائے رکھیں، اللہ کا انکار کریں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر برائی پر چلیں، ٹیڑھی راہ پر چلیں، اللہ کا انکار کر دیں، دھرتی پر فساد پھیلائیں، ساری عمر ایسے ہی کرتے رہیں، اور جب موت کا وقت آئے، پہلے تو اپنے آپ کو سمجھتے رہے ہم آزاد ہیں، ہمارا کوئی مالک ہی نہیں ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، اور جب مرنے کا ٹائم آیا، جب دیکھا فرشتوں کو، ہو میرا امتحان چل رہا تھا، میرا مالک امتحان لے رہا تھا، اب معافی مانگنے کو لگے، پھر اللہ ایسے لوگوں کی معافی نہیں مانتا۔ پھر مثال کے طور پہ آپ سمجھیے، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کوئلے کی کھان میں بند کر دے اور ہمیں سفید کپڑے پہنا دے اور ہمیں حکم دے کہ سفید کپڑوں پہ داغ بھی نہیں آنا چاہیے، اب تمہیں اس کی محنت کرنی ہے، تم کیسے بچو گے، کیا کرو گے تم جانو، تمہیں اس کی محنت کرنی ہے کہ یہ کوئلے کی کھان ہے، اس میں تمہیں بند کر دیا گیا ہے، اور تمہارے کپڑوں پہ داغ بھی نہ آئے۔ میرے بھائیوں، ایمانداری سے بتاؤ کہ عجیب بات نہ ہو گئی؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کوئلے کی کھان میں ہو اور سفید کپڑے پہن رکھے ہوں اور اس پر داغ نہ آئے؟ ارے داغ بھی نہ آئے گا تو کم سے کم کالی دھول تو جمے گی، سفید کپڑوں پہ کم سے کم دھول تو جمے گی، کم سے کم جمے گی یا نہیں؟ اور داغ سے بھی انسان نہیں بچ سکتا، ہاں کتنا بچے گا؟ چاروں طرف کوئلے کوئلہ ہے، ہر جگہ نیچے بھی کوئلہ، چاروں طرف کوئلہ ہیں، اوپر بھی کوئلہ، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس میں 2 طریقے ہیں۔ انسان اللہ کے حکم کو یاد رکھے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ داغ نہیں لگنے چاہیے، ہیں، اب وہ پوری طاقت لگا دے بچنے کی، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، پوری طاقت لگا دے بچنے کی، اور لاسٹ میں جب اللہ کے دربار کی حاضری ہو، ہاں بھائی تجھے ہم نے حکم دیا تھا کہ داغ نہ لگے، تیرے کپڑوں پر داغ لگا ہوا ہے، دھول جمی ہوئی ہے، تو پھر لاسٹ میں انسان کیا کرے گا؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بچ نہ سکا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح سے یہ دنیا کوئلے کی کھان ہے، برائی کا، فساد کا، گناہوں کا اڈا ہے، بات سمجھے؟ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح سے انسان کو برائی سے بچنے کا اور اچھائی پر چلنے کا آدیش دیا ہے۔ اب انسان پوری طاقت لگا دے برائی سے بچنے کی، لیکن نہیں بچ سکتا، کیونکہ انسان کو کوئلے کی کھان میں قید کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کو غلطیوں کا پتلا بنایا گیا ہے،
جانے انجانے میں غلطی کرتا ہے تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، اپنی رچنا ہمارے اندر رچ دی ہے، دو راستے ہمیں دکھا دیے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور ہمارا امتحان لیا ہے۔ اب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کا حال بھی جانتا ہے، ہماری نیت بھی جانتا ہے، ہماری سوچ بھی جانتا ہے، ہاں سب کچھ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے سچائی پہ چلنے کی۔ تو اگر ہم نے دل سے کوشش کری، محنت کری، برائی سے بچتے رہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی گناہوں سے، برائیوں سے، غلطیوں سے نہیں بچ سکتے۔ دکھاؤ مجھے دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو جو غلطیوں سے بچا ہوا ہو، جو برائی سے بچا ہوا ہو۔ وہ انسان ہی کیا جو غلطی نہ کرے، ہاں کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اگر غلطی نہیں کرتا تو پھر انسان نہیں ہے، وہ پھر فرشتہ ہے۔ یہ بھی پہچان یاد رکھیں، جو غلطی کرے گا وہ انسان ہے، اور جو غلطی نہ کرے وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے، غلطیوں کا پتلا۔ اب انسان خوب کوشش کرے، خوب برائی سے بچنے کی، اچھائی پہ چلنے کی، قرآن مجید کے ذریعے سے، لیکن نہیں بچ سکتا۔ لاسٹ میں کیا ہتھیار ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب نے یہ دعا کری کہ یا اللہ میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا، تو مجھے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں لاسٹ میں، ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، تیری فرما برداری اور تیری عبادت میں مجھ سے بڑا قصور ہوا۔ یعنی انسان نے پوری طاقت لگائی اللہ کی عبادت کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی، گناہ سے بچنے کی، اچھائی پہ چلنے کی، اللہ کے حکم پورا کرنے کی پوری طاقت لگائی، پھر بھی کیا کہہ رہا ہے انسان کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، تیری فرما برداری اور تیری عبادت کرنے میں مجھ سے بڑا قصور ہوا، تیرے سوا اگر میں نے تیری فرما برداری پوری نہیں کی تو میں نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، تیرا کچھ نہیں بگڑتا، میرے ہی بگڑتا ہے۔ میں تجھے راضی کرتا ہوں تیرے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے، میرا فائدہ ہوگا، تو بے نیاز ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تیری سب کو ضرورت ہے۔ ساری دنیا کے انسان اگر تجھے چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کریں تو تیری عزت میں ایک ذرہ برابر بھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا کے انسان پتھروں کو چھوڑ کر تیری ہی پوجا کریں، تیری ہی عبادت کریں تو تیری عزت میں ذرا سا بھی منافع نہیں ہوتا، بڑھوتری نہیں ہوتی۔ تو پوتر ہے اس چیز سے، تو بے نیاز ہے، تو پہلے سے ہی بڑائی والا ہے۔ تو یا اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا جرم کیا، تیری فرما برداری اور تیری عبادت میں مجھ سے بڑا قصور ہوا، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ ہاں میرے عمل، میرے اچھے کرم اس لائق نہیں ہے کہ تجھ سے بخشش کرا سکیں، تو مجھے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی کرپا سے، اپنی دیا سے میری بخشش فرما دے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، توبہ، اللہ سے معافی مانگنے کا جو عمل ہے یہی انسان کو پاک کراتا ہے گناہوں سے، یاد رکھنا۔ تو گناہوں سے پاک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں، اور ایسا نہیں کہ خالی معافی مانگتے رہیں، کوشش نہ کریں اللہ کے حکم پر چلنے کی، برائی سے بچنے کی، اچھائی پہ چلنے کی، نہیں، پوری طاقت لگا دیں اچھائی پہ چلنے کی، برائی سے بچنے کی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی، ہاں، اور پھر اس کے بعد بھی یہ کہیں کہ میرے عمل اس لائق نہیں ہے کہ تجھ سے بخشش کرا سکیں، تو مجھے اپنے فضل سے بخش دے۔ اللہ سے معافی مانگیں تو بے شک اللہ اس نیت والے لوگوں کو بے شک بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں، ہاں جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کوئی نبی، کوئی انسان ایسا نہیں آیا اور نہ آئے گا جو ان سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے، ان سے زیادہ اللہ کو راضی کر سکے، ان سے زیادہ اللہ کے حکموں پہ چل سکے۔ سب سے زیادہ ہمارے نبی نے اللہ کو راضی کیا، سب سے زیادہ ہمارے نبی نے اللہ کی عبادت کری، لیکن انہوں نے بھی کیا کہا کہ لوگوں، کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنا پر، اپنے اچھے کرموں کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ صحابہ فرمایا کہ جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا ہے،
کب تک؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ بخشش نہ فرما دے، اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ اتنی پاک ہستی ہے کہ اس کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی، یعنی آپ بھی اپنے اچھے کرموں کی بنا پر سورگ میں، جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے، میری بخشش نہ فرما دے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی لوگوں کو اللہ سے توڑو مت، جوڑو، اس کی رحمت کے بارے میں بتاؤ، اس کے معاف کرنے کے بارے میں بتاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف معافی مانگنے کی طرف لاؤ کہ لوگ اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر تم دین کو سختی سے پیش کرو گے تو لوگ اللہ سے کٹ جائیں گے پھر، اور جو گیان اللہ سے کاٹے وہ سچا گیان نہیں ہے، وہ جھوٹا گیان ہے۔ اور انسان اللہ سے جڑتا ہے کہ اس کی محبت کے بارے میں بتائیں، اس کی رحمت کے بارے میں بتائیں۔ اب کوئی شخص ہو بیچارہ، کوئی، میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں ایک، کہ کوئی شخص بیڑی پینے والا ہو، اسے کوئی بلا کے لے جائے مسجد میں، اب اس کو دیکھ کر کے کوئی ایسی بات سنائے کہ بھئی جو بیڑی پیتا ہے اس سے حضور منہ پھیر لیں گے، اس طرح کی سخت بات کرے گا، تو اس کے اندرونی حصے میں سوچے گا وہ، انہوں نے کہا یار بیڑی مجھ سے چھٹنے کی نہ ہے، ہٹاؤ میں مسجد میں جاؤں گا ہی نہیں۔ اب بھئی کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں چھوڑتے، تو وہ سوچے گا اپنے من میں یار بیڑی مجھ سے چھٹیں گی نہ، میں مسجد میں جاؤں گا ہی نہ۔ اب کوئی مجھے بلانے بھی آئے گا تو میں دبک جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے انسان اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی آپ کا جو مالک ہے، آپ کا جو خالق ہے، وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت معاف کرنے والا، اور حقیقت میں مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتائیں کہ اللہ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آپ اپنی نیت صحیح کر لو، اللہ سے ڈرو، سیدھی راہ پکڑ لو، آپ چاہیں اس سے کتنی معافی مانگتے رہیں وہ معاف کرتا رہے گا۔ اسی لیے اس نے پیدا کیا ہے کہ میرا بندہ سیدھی راہ پہ چلے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر برائی سے بچے، اچھائی پر چلے، اور جو انجانے میں غلطی کرے اس کی معافی مانگ لے۔ بڑے گناہ کو انسان چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس کے معاف کر دے گا جو اللہ سے معافی مانگے گا۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کوئلے کی کھان ہے میرے بھائیوں، یہاں گناہوں سے بچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، داغ دھبوں سے بچنا، کوئلے کی دھول سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئلے کی کھان میں انسان بتیری کوشش کرتا ہے کہ میں دھول سے بچ جاؤں، داغ دھبوں سے بچ جاؤں، لیکن نہیں بچ پاتا ہے۔ اللہ سے کہا اللہ میں دھول سے نہیں بچ پا رہا ہوں، میں اس گندگی سے نہیں بچ پا رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح سے انسان جو بیڑی کے عادی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے عادی ہیں، بڑے گناہ چھوڑ دیے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کے عادی ہیں، بیڑی کے گناہ کے عادی ہیں، نہیں چھٹ رہی ہو ان پہ، تو اللہ سے ڈر کر دو آنسو بہائے کہ اللہ میں اس گندگی سے بچ نہیں پا رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ بے شک انسان اپنے کرموں سے نہیں بلکہ تیرے معاف کرنے سے پاک ہوتا ہے، پوتر ہوتا ہے، تیرے فضل سے پوتر ہوتا ہے، تیری رحمت سے پوتر ہوتا ہے، تیرے معاف کر دینے سے انسان پاک ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے لگاتار معافی مانگتے رہیں جب تک زندگی رہے، آخری سانس تک۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ موت کے بعد اللہ کو راضی پائیں گے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہم کامیاب ہیں، اللہ ناراض ہو گیا تو ہم ناکام ہیں۔ اور اللہ کے سمبندھ میں جو بھی عمل کریں، ہاں چاہے وہ نماز ہو یا کوئی اور عمل ہو، اس کو اچھے طریقے سے کریں، اچھے ڈھنگ سے کریں، اچھے ہوش و حواس سے کریں۔ جیسے کہ دنیا کا کام آپ اس میں لاپرواہی نہیں کرتے، بے پرواہی نہیں کرتے، صحیح ڈھنگ سے کرتے ہو، اسی طرح سے اللہ کا جو بھی عمل ہو اسے صحیح ڈھنگ سے کریں۔ اللہ کو وہ پسند ہے، غفلت میں کیا ہوا عمل، دکھاوے سے کیا ہوا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چاہے تھوڑا کریں مگر صحیح ڈھنگ سے کریں، جو نہ کر پائیں اللہ کے حکم پورے اس کے لیے معافی مانگ لیں، چاہے وہ نماز ہو جائے کوئی بھی ہو۔ نماز پڑھیں تو ہوش و حواس میں پڑھیں، ڈھنگ سے پڑھیں، اچھے ڈھنگ سے پڑھیں، جو چھوٹ جائے اس سے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو یہ اللہ سے جوڑنے کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو، آپ کے من میں سختی پیدا نہ ہو، آپ کو دین آسان لگے، آپ اللہ کی طرف جوڑتے چلے جائیں۔ جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں ان سب کا یہی کام رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ تو بھائی جو سوال کیا تھا کہ اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کو کیسے راضی کریں، یہی طریقہ ہے کہ آپ سیدھی راہ پکڑ لیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ انجانے میں جو غلطی آپ سے ہوگی، جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ چل رہا ہے سائیکل پہ،
ہیں اور راستے میں جو ہے رپٹن ہو رہی ہے، کیچ ہو رہی ہے، اب وہ پڑاک سے گر گیا، تو جب وہ گرتا ہے تو اسے پتہ بھی نہیں چلتی میں کب کر گر گیا، اور گرنے سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے دیکھ نہ لیں، ہے کہ نہیں؟ اسی پرکار سے آپ وہ سائیکل لے کے چل رہا سیدھا، ٹیڑھی میڑھی راستے پر نہیں چل رہا تھا، وہ اچانک گر گیا اور گرنے سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی پرکار سے آپ سیدھے راستے پہ چلیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چلیں، برائی سے بچیں، یہ سیدھا راستہ ہے، آپ اس پہ چلیں۔ اور اگر آپ انجانے میں گر جائیں، یعنی جیسے بچہ گرا سائیکل لے کے تو اسے معلوم بھی نہیں پڑا میں کب کر گر گیا، اسی پرکار سے جب انجانے میں آپ غلطی کریں گے تو آپ کو صحیح سے ہوش بھی نہیں ہوگا کہ میں کب کر غلطی کر بیٹھا۔ آپ کو غلطی کرنے کے بعد ہوش آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آپ کو غلطی کر کے پڑا نہیں رہنا ہے۔ جیسے بچہ اگر سائیکل سے لے گر جائے تو وہ پڑا رہتا ہے نیچے، وہ پڑا نہیں رہتا، وہ فوراً اٹھتا ہے اوپر کو، ایسی آپ کو فوراً اللہ سے معافی مانگنی ہے اور سیدھے راستے پہ پھر چلنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ جیسے بچہ گر کے اور فوراً اٹھ جاتا ہے اور پھر چل دیتا ہے سیدھے راستے پہ سائیکل لے کے، اسی پرکار سے آپ کو غلطی ہو جائے انجانے میں تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے، پھر اللہ کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ ہے جیون کا امتحان، موت تک ہمیں ایسا ہی کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، یہی ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ اور بھائی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں اور جتنا ہو سکے پھیلائیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔